السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا بہت شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی تخلیق اشرف المخلوقات میں فرمائی اور ہمیں توحید و سنت کا علمبردار بنایا اور شرک و بدعت جیسے برائیوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اور ہمارے درمیان سب سے بہترین دین اسلام کو منتخب فرمایا اور اس اسلام کے احکامات کو بیان کرنے کے لیے سب سے افضل ترین شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ درود و سلام و تمام برگزیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، ایک اصول اور ضابطہ ملا، زندگی کا قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی۔ حضرات، اس مختصر حمد و شکر کے بعد ہم آپ حضرات کی توجہ اس آیت کریمہ کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ۔ اکثر لوگ ایمان لانے کے بعد بھی مشرک ہیں۔ گرچہ مضمون طویل ہے لیکن لوگوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے دل کے اندر کچھ مایوسی ہو رہی ہے، پھر بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ جو لوگ مسجد میں نہیں آ رہے ہوں ان کے پاس کوئی مجبوریاں ہوں، میری دعا ہوگی ان صاحبان سے جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، اپنے دل کے اندر اسلام کی محبت کے پیش نظر آپ مسجد میں آ جائیے۔ اگر آپ نہیں آتے تو یقیناً وہ باتیں سامنے آتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی باتوں کو سننے سے اعراض کرتے ہوئے اپنے گھروں میں بھاگ جایا کرتے تھے، اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لیا کرتے تھے۔ آپ مسلمان ہیں، پوری بستی الحمدللہ اہل توحید سے گامزن ہے، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ پھر بھی الحمدللہ جو لوگ ہیں جن کے دل میں جذبہ ہے مسجد میں پہنچے ہیں، رب العالمین آپ سب کے آنے کو اور بیٹھنے کو اور ہماری اس دعوتی مشن کو شرف قبولیت بخشے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرما دے۔ حضرات گرامی، جس کلمے کی بنیاد پر ہم مسلمان کہلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو۔ کیا اس حدیث کے اسی مفہوم پر بھروسہ کر لیا؟ یقیناً اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی مشرک ہیں، اور قدیم مشرکین اور جدید مشرکین میں ابھی کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ ہم اس سماج کا مطالعہ کرتے ہیں تو قدیم جو مشرکین تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مشرکین تھے، اس سے گئے گزرے اس دور کے مشرکین ہیں۔ دعوے کے اعتبار سے کہ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، ہمارا عمل مضبوط ہے، لیکن جب ہم محاسبہ کرتے ہیں، موازنہ کرتے ہیں سماج کے اور دنیا کے تمام مسلمانوں کا، تو بہت بڑا فرق نظر آتا ہے۔ قدیم مشرکین کے اندر اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا اقرار تھا، اسماء و صفات کا اقرار تھا، انکار کرنے کی وجہ صرف توحید و عبودیت کے اندر اللہ کی ایک عبادت کرنے کے خاطر لوگوں نے انکار کیا، لیکن ان کا عقیدہ تھا اس روئے زمین کے خالق، مالک، رازق سب رب العالمین ہیں۔ آپ جب ان کے عقیدے کے بارے میں پوچھئے، قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، آپ ان سے سوال کیجئے یہ کون ہے وہ ذات جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، أَمَّن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو سارے معاملات کو تدبیر کرنے والا ہے، کون ہے جو زمینوں کے اندر سے پھلوں کو اگانے والا ہے، کون ہے جو آسمان سے بارشیں نازل کرنے والا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں جب ان سے سوال کیا جاتا تھا، قرآن کی زبان رب العالمین نے کہا، ان کا یہ جواب ہوتا تھا لِيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان تمام چیزوں کا خالق، مالک، رازق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آپ کہیں گے ہمارا بھی عقیدہ ہے، یقیناً آپ کا بھی عقیدہ ہے، اس عقیدے میں کھوٹ ہے، گھوٹالہ انشاءاللہ میں ثابت کروں گا، کیونکہ ہم نے صرف زبانی طور پر سمجھ لیا ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیے مسلمان ہو گئے، حالانکہ اس کلمے کے مفہوم کو جس طریقے سے آج کل کے یہ نام نہاد مسلمان سمجھتا ہے، اور اسی طریقے سے ابو جہل، ابو لہب اور جو بڑے بڑے رؤسان مکہ تھے سمجھ لیے ہوتے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے انکار نہیں کرتے، کیونکہ اس کے مفہوم کو سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ، یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کے اقرار کر کے عبادت بھرپور کرنے کی ضرورت ہوگی، اور یہی ہم سے نہیں ہوگی، ہمارے معبودان باطلہ جو ہیں ان کا کیا ہوگا۔ اگر ہم ایک اللہ کو مان لیں گے تو ہم نے اور بھی معبودوں کو بنا کر کے رکھا ہے جن سے ہم مرادیں مانگتے ہیں، نظر نیاز پیش کرتے ہیں، ان سے ہم اپنے سوالات کو رہتے ہیں، ان کا کیا ہوگا۔ لیکن مشرکین نے کہا کہ نہیں، ہم توحید ربوبیت کو مانتے ہیں، سارے صفات کو مانتے ہیں، لیکن یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا کہ ایک اللہ واحد کی ہم کا اقرار ہم کر لیں، اور اس کے بعد ہمارے سماج میں رہنے والا چھوکڑا، یعنی بڑے بزرگوں کے کہنا ہوتا ہے نا کہ نئی نئی باتیں بتا رہا ہے، اس محمد جو ہمارے گھرانے میں پیدا ہوا ہے، یہ میرا بیٹا، بھتیجا اور پوتا ہے، میں اس کے اوپر ایمان کیسے لاؤں؟ کیونکہ وہ عربی زبان کو سمجھتے تھے، پڑھے لکھے زیادہ بھی تھے، کم بھی تھے، لیکن عربی زبان میں قرآن نازل ہوا، احکامات نازل ہوئے، اس کلمے کے مفہوم کو گہرائی سے سمجھتے تھے کہ جب ہم اس توحید کے اقرار کر لیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اپنے تمام معبودان باطلہ کو چھوڑنا پڑے گا، شرک سے بیزاریت کا اعلان کرنا پڑے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی پڑے گی۔ لیکن ہم مسلمانوں نے سمجھا ہے کہ نہیں، مسلمان توتے کلمہ پڑھ لیا، محمد کے نام لے لیا، اللہ کو مان لیا، جنت میں چلے، ہرگز نہیں۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عقیدے کی اصلاح ضروری ہے، اور عقید توحید پر گامزن رہنا ہوگا، اور شرک سے بیزاریت کے اعلان کرنا ہوگا،
اور اس کے بعد بدعات کا مسئلہ ہے، پھر مخاطب رسول ہے، یہ تمام باتیں آ رہی ہیں انشاءاللہ۔ لیکن دل کے اندر کوئی خواہشیں تھی، میں طویل مضمون لے کے آیا تھا بڑی بستی ہونے کے ناطے، لیکن چلیے اللہ کی مصلحت ہے، اللہ رب العالمین جتنے بھی سامعین ہیں جو گھروں میں ابھی تک محفوظ ہیں، ان کے دلوں میں توحید کی دولت کو بھرپور داخل کر دے اور شرکیہ اعمال سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما دے، آمین ثم آمین۔ رب العالمین نے مشرکین مکہ کے عقیدوں کا تذکرہ کیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قدیم مشرکین کے اندر اور یہ جدید مشرکین جو آج کل ہیں، جس کو اہل سنت والجماعت کے لیبل دیا ہوا ہے بریلوی حضرات، ان کے عقیدے میں کیا فرق ہے؟ کیا وہ نماز پڑھتے تھے؟ ہم سے لوگوں نے کہا کہ بہت بڑا فرق ہے کہ قدیم مشرکین تھے وہ جیسے غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم کلمہ کا اقرار بھی کرتے ہیں اور ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ ہمارا موازنہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم میں اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ لیکن قرآن کی آیت کے پیش نظر اور حدیث کے پیش نظر ان کے درمیان آج کے مشرکین میں بہت بڑا فرق ہے، اور اس جدید دور کے مشرکین سے وہ بہتر تھے، وہ بہتر تھے، گرچہ توحید الوہیت کا اقرار نہیں کیا، اس بنیاد پر جہنمی قرار دیے، لیکن بہتر اس ناطے تھے کہ جب وہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرتے تھے تو وہ اپنے صالحین کو پکارتے تھے، وہ اپنے صالحین کو پکارتے تھے، انبیاء کو، اولیاء کو، بزرگوں کو۔ وہ صالحین نیک لوگ تھے، لات منات، علماء کرام جانتے ہیں، ود سوا یغوث یعوق نصر۔ لات کا جو نام آتا ہے، لات کون تھا؟ اسماء الرجال من الصالحین، بخاری شریف کی روایت ہے۔ مختصراً یہ پنج تن کا جو عقیدہ تھا، 5 ایسی شخصیتیں تھیں جو بڑے ہی نیک تھے۔ لات کے بارے میں حدیث کے اندر موجود ہے کہ لات ایک ایسا آدمی تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے نیک جو لوگ تھے چلے گئے دنیا سے، اب ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے ان کی تصویروں کو بنا کر رکھ لو، اس کے بعد پھر اس کے مجسموں کو بنا کر رکھ لو تاکہ یاد آوے کہ ہمارے بزرگان دین تھے۔ چنانچہ ایسی قوم نوح کے اندر برائیاں پڑی، شرک کی برائیاں قوم نوح کے اندر سب سے پہلے پیدا ہوئی، اور وہ سلسلہ چلتا رہا۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے، چند لوگ ایمان لائے، سلسلہ انبیاء کرام کا چلا، انبیاء کرام کو قتل بھی، ساری حقیقتیں ہیں قرآن کے اندر۔ تو وہ لوگ بے جان چیزوں کی پرستش کرتے تھے، نیک اور صالح لوگوں کی پرستش کرتے تھے، عقیدہ بھی تھا اللہ کی ربوبیت پر، اللہ ہی کرتے ہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں بلکہ نام کے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں گے، وہ اللہ تک ہماری باتیں پہنچائیں، نعوذ باللہ۔ انڈائریکٹ یہ سیڑھی اور زنا کی باتیں کرتے ہیں، بکواس کی بات۔ بلکہ مشرکین مکہ کا جو جواب ہوتا تھا، آج کل کے مشرکین یہ جواب دیتا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم بزرگان دین کے نام کے نظر نیاز کرتے ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے شفارسی ہیں۔ مشرکین مکہ کا یہ جواب تھا لانے کا، کہ مشرکین مکہ یہ جواب دیتے تھے کہ ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ اللہ کے نزد ہمارے سفارشی ہیں۔ آج کل کے مشرک بھی یہی کہتا ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، لہذا ان کے دامن کو ہم تھامیں گے۔ جس سے دربار میں جانا ہو ڈی ایم کے پاس، کلکٹر سے چپراسی ملنا پڑتا ہے، چھت پہ جانا ہو سیڑھی پہ، اس طرح کی منطقی باتیں کر کے بھولے بھالے عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک ٹھہرانا ہے، بلکہ سفارشی کا عقیدہ رکھنا اتنا ہی پہ نہیں ہے، بلکہ یہاں تک یہ لوگ اتنے گھٹیا قسم کے لوگوں کی عبادتیں کرتے ہیں، ان کے مشرکین کے مقابلے میں آج کل کے مشرک سماج کے اندر رہنے والا مجاور جو گھٹیا قسم کا جو ہو، اور ان کی جو پیرانے پیر ہوتے ہیں وہ گھٹیا رذیل قسم کے چرس گانجا بھنگ پینے والے کہ مرنے کے بعد ان کو ولی کے درجہ دیا جاتا ہے۔ ولی کی الگ تعریف ہے، ولی کی پہچان الگ ہے، وہ الگ ٹاپک ہے۔ اولیاء الرحمن اولیاء الشیاطین، شیطان کے ولی کون ہیں؟
رحمان کے ولی کون، ان کیا صفات ہیں، وہ ٹاپک نہیں ہے۔ کہنے کے مطلب ہے کہ قدیم مشرکین اپنے صالحین کو پکارتے تھے، درختوں کو پوجا پاٹ کرتے تھے، بے جان جو درخت، جاندار اور جو جانور، یہ سب اللہ کے مخلوقات ہیں، اللہ کی فرمانبرداری میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ لیکن یہ گھٹیا، چرس، گانجا پینے والے سب کو ولی سمجھا ہوا ہے اور سب کی عبادتیں کر رہا ہے، ان کے مزاروں میں سجدہ ریز بھی ہو رہا ہے، ان پر چادریں بھی چڑھا رہا ہے اور کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں۔ اور دوسری صفت یہ تھی قدیم مشرکین کی کہ جب وہ پریشانی کے عالم میں ہوتے، چین، سکون، خوشی کے عالم میں اپنے معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے یا ان کے نام کے نذر و نیاز پیش کرتے تھے۔ لیکن جب مصیبتیں آتی تھیں، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، جب انہیں تکلیفیں پہنچتی یا کشتیوں میں سوار ہوتے اور جب کشتیاں ہچکولے کھانے لگتی سمندر کے اندر، فَدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ، رب العالمین کو خالص طور پر پکارا کرتے، خالص طور پر اللہ ہی کو پکارتے تھے وہ لوگ کہ اللہ تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی اس مصیبت سے بچانے والا ہے۔ اور آج چل کے جو مشرک ہوتا ہے، خوشی ہو، غمی ہو، مصیبت ہو، ہر حال میں غیر اللہ کو پکارتا ہے اور اپنے ایک زبان سے وعدہ بھی کرتا ہے، ایک نمازی ہے، پرہیزگار ہے، چہرے پر داڑھی ہے ماشاءاللہ اور عبادت میں بھرپور نظر آ رہا ہے، زبان سے اپنے اقرار کرتا ہے نماز کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ لیکن وہ ظالم جب مسجدوں سے نکلتا ہے تو مزاروں پر حاضری دیتا ہے، وہاں جانے کے بعد کہتا ہے ایک دے بابا، دلا بابا، ایک خواجہ ہم تیرے در پہ آئے ہیں، ہم خالی ہاتھ نہیں جائیں گے۔ اس سے گھٹ گیا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ مصیبت میں پکارتے تھے اللہ کو، خوشی میں غیر اللہ کو پکارتے تھے۔ آج تک مشرک ایک وقت نماز سے مطلب نہیں ہوتا ہے، اکثریت مسلمانوں کی ایسی نماز سے غافل ہے اور نماز کے بجائے نذر و نیاز کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ایسے چرس، گانجا پینے والے لوگوں کو اپنا پیر اور مرید پیر بنا لیا اور اس کے اوپر حاضری دے رہا ہے۔ یقیناً یہ شرک ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک اکبر الکبائر ہے، ان شرک لظلم عظیم ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ رب العالمین شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں رب العالمین اپنی رحمت سے معاف کر دے گا۔ لیکن جس بندے کے اندر شرکی عقائد موجود ہو، شرکی اعمال موجود ہو، ان کی عبادتیں ایک طرف، نماز روزے کے مسائل ایک طرف، ان کی عبادتیں غیر مقبول ہوتی ہیں، عبادتیں مقبول ہونے کو نہیں ہے قرآن کا چیلنج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تشرک باللہ شیئا وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، تم اللہ کی ذات میں کبھی شریک مت ٹھہرانا اور تمہیں قتل کر دیا جائے یا تم جلا دیے جاؤ۔ آج تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، بیٹے کی پریشانی بڑھ جائے، ماں کی پریشانی بڑھ جائے، روزی میں کمی آ جائے، اولاد کی دولت سے ہم سرفراز نہ ہو سکیں، یہ بندہ غیر اللہ کی پوجا پاٹ کرتا ہے، مسجد نکلے مزاروں پہ جاتا ہے، کہتے ہیں بابا 10 سال شادی کو ہو گئے، آج میرے پاس اولاد نہیں ہوئی ہے، تو اولاد دے دے، بیٹا دے دے، بیٹی دے دے، میرے رزق کے اندر کمی ہو رہی ہے، رزق میں برکت، مجھے رزق کا سامان مہیا کر دے۔ اس سے بڑا ظالم ہوا یا نہیں ہوا؟ اس سے گھٹیا مشرک ہوا یا نہیں ہوا؟ آج کل کے جدید مشرکین، انہیں میں بارہا کیا کرتا ہوں کہ وہ لوگ اللہ کو ہی مانتے تھے پورے صفات کے ساتھ، لیکن یہ نہیں مانتا ہے۔ آج بڑے بڑے مزارات کو دیکھیے گا، اب بڑے بڑے یہ شعور لوگ، پڑھے لکھے لوگ توحید کو بھی سمجھ رہے ہیں، سنت کو بھی سمجھ رہے ہیں، بدعات کو بھی سمجھتے ہیں، خرافات کو بھی سمجھتے ہیں، اور ایک جاہل پیر کے پیچھے اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کیونکہ ذرا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کس بنیاد پر ہماری تخلیق کی تھی اور کن کن چیزوں سے منع کیا تھا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جس رب العالمین نے ہماری تخلیق کی اپنی عبادت کے لیے، اس عبادت کے اندر بھی غیر اللہ کو شامل کر رہے ہیں۔ نماز کے اندر، نماز بھی غیر اللہ کے لیے،
روزے بھی غیر اللہ کے لیے، قربانیاں بھی غیر اللہ کے لیے، دعائیں بھی غیر اللہ کے لیے، پکارتا ہے مزاروں پہ جا کر، دعائیں بھی مانگ رہا ہے، صدقہ ریز بھی ہو رہا ہے اللہ کی پناہ۔ میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو مزار کے چاروں طرف سے چکر کاٹتے ہوئے طواف کرنے کے بعد صدقہ ریز ہوتا ہے، وہاں دعائیں کرتا ہے رو رو کے گڑا کر کے، اور کئی گھنٹے صدقے میں پڑا رہتا ہے۔ میں کئی چکر کاٹتے میں نے ان نام نہاد مشرکوں کو دیکھا ہے، اللہ کی پناہ۔ مزاروں کے پر بھیڑ ہے، آج مسجدیں ویران ہیں، آج مسجدیں ویران ہیں، شراب خانے آباد ہو رہے ہیں، مزار خانے اور جتنے بھی جگہ درگاہیں ہیں سارے کے سارے آباد ہو رہے ہیں، لیکن مسجدیں ویران ہیں۔ اور یہ تصور ہے کہ ہمارے بزرگ نیک آدمی تھے، ہم ان سے دعا کرا لیں گے۔ یقین جانیے ادعونی استجب لکم، رب العالمین نے کہا فادعونی استجب لکم، تم ڈائریکٹ پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ اللہ کے اس پکار کے لیے کسی نبی ولی کا وسیلہ پکڑتے ہیں، شرک ہے، نظر نیاز بات کی چیزیں ہیں۔ آپ نے یہ جملہ استعمال کریں یا رسول اللہ یا علی مشرک، یہ شرکیہ جملہ ہے۔ دعا کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے ذریعے دعا قبول کر فرما، یہ شرکیہ جملہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو، میں تمہارے ڈائریکٹ پکار کو سننے والا ہوں۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہارے شہر سے بھی قریب ہیں۔ تو پھر دور اور بعید کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ یہ ہمارے عقیدے کے اندر کھوٹ کا مسئلہ ہے۔ بہرحال رب العالمین اس شرک سے جب منع کرتا ہے اور مشرکوں کے سارے اعمال کو برباد کرتا ہے، بیان ہی جو تمام مشرکین تھے قدیم زمانے کے اندر وہ جہنمی قرار ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قتال کیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب کلمہ کو یا عقیدے کو رب کو مانتا تھا رب ہے، تو ان سے اللہ کے رب العالمین کے حکم اعتبار سے نبی نے جہاد کیوں کیا؟ یقین جانیے کہ آج چل کے مشرکین کی جو حالتیں ہیں، صحابہ کرام کا دور ہوتا، ان تمام مشرکین سے جہاد کا اعلان کر کے ان کے سروں کو قلم کر دیا جاتا۔ جتنے مزارات آج بنے ہوئے ہیں، ایمانی جذبہ ہوتا تو سارے مزارات کو ڈھا دیا جاتا۔ آپ کوئی سوال کر بیٹھے گا آپ سے کہ آپ مزاروں کو ڈھانے کی بات کرتے ہیں، یہ تو ہمارے بزرگان دین کی توہین کرنا لازم آتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہنا چاہتا ہوں، ایسے مزاروں کو ڈھانے کے اندر ثواب ہے، اور ایسے لوگوں کا اس کی طرف جھانکنا، جانا، سفر کرنا حرام ہے۔ ڈھانے کے اندر ثواب ہے، کیونکہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے مزاروں کو ڈھا دیا تھا۔ اس دور کے اندر کچھ دن پہلے، کچھ سالوں پہلے سے کہ محمد بن عبد الوہاب کا دور آیا سعودی کے اندر، پھر مزارات کی پرستی شروع ہو گئی تھی۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے بے شمار مزاروں کو ڈھایا، قبوں کو ڈھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قبروں کو برابر کر دیا کرو، کوئی قبریں اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ آج قبروں کو اینٹ اور چونے سے بنا سجا کر کے بلڈنگ کے طور پر اور اس پر ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور بے حیائی کا اڈا کھلا ہوا ہے، بے شرمی کی حد ہو گئی۔ ہماری اور آپ کی گھروں کی بہنیں وہاں پر جاتی ہے، غیر محرم کے سامنے بیٹھ کر اپنے چہرے کھول کر رو رو کر فریاد کرتی ہے، اور وہاں اس سے مرادیں مانگتی ہے، اس سے اپنے سوالات کو رکھتی ہے، اور وہ ظالم مشرک چرس گانجا پینے والا اس کی عزت ایمان کا سودا کرتا ہے۔ بے شمار واقعات کو میں نے دیکھا سمجھا ہے کہ عورتیں گئی ہیں بال بچہ کے لیے، نعوذ باللہ، جھاڑ پھونک کروانے کے لیے، اس کی عزت و ناموس کا تار تار کر دیا گیا، وہ حاملہ ہو کر لوٹی ہے۔ تو آج ہماری کمی ہے، ہم اپنے سماج کی عورتوں کو نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہاں جانا حرام ہے، کیونکہ دیکھنے کے اندر باتیں ملتی ہے کہ علماء کرام کی بھی شمولیت اس کے اندر آ رہی ہے۔ ہمارے علماء کرام بھی جا رہے ہیں مزاروں پر، کاش ان کے دلوں میں ایمان کی روشنی ہوتی، کاش ان کے دلوں میں توحید کا پیمانہ لبریز ہوتا، اپنے آپ کو شرک سے بیزاریت کا اعلان کرتے اور یہ تصور کرتے کہ شرک تمام گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، تو شرک تمام نیکیوں کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے اور جہنم میں جانے کا رستہ ہے، تو انشاءاللہ کبھی وہ نہیں جاتے۔ اور یہ مسلمانوں کی بات چھوڑ دیجئے، ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے پیغام دیا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک،
کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو ہم آپ کے سارے عملوں کو برباد کر دیں گے، اور آپ نے بھی شرک کا اہتمام کیا تو ہم آپ کے عملوں کو برباد کر دیں گے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک چیلنج کیا تو ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں۔ لیکن افسوس ہے پڑھے لکھے لوگ جو مزاروں کا دورہ کر رہے ہیں، وہاں حاضری دے رہے ہیں، جا رہے ہیں دن پر سفر کر کے، یہ سفر کرنا بھی ان کے لیے حرام ہے، ان کی طرف عقیدت سے جانا بھی حرام ہے، وہاں سے تبرک کا ذریعہ رکھنا بھی حرام ہے، ان سے دعائیں کروانے کا عقیدہ رکھنا بھی حرام ہے، کیونکہ زیارت کرنے کی جو بات آتی ہے وہ صرف 3 مساجد کے لیے ہی جائز ہے، چوتھی مساجد کے لیے نہیں، چوتھی جگہوں کے لیے نہیں، 3 مساجد کے لیے آپ سفر کر کے جائیے۔ اور عام قبرستان کی زیارت کا مسئلہ ہے کہ جائیے قبرستان کی زیارت کیجئے، داخل کے دعا ہے پڑھیے، بھئی گھوم کر آئیے، عبرت پکڑیے، یہ قبر ہے، ہمیں بھی اس کے اندر جانا ہے، ہمارے احباب چلے گئے، اتنا ہی، بس سے زیادہ کچھ نہیں۔ لیکن مزاروں پر جا کر بیٹھ جانا اور وہاں پر سوال کرنا یا دعائیں مانگنا ان کے لیے ہو یا اپنے لیے ہو، یہ تمام کے تمام شرک ہے۔ بہرحال اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے جو آج مرد عورتوں کی بھیڑ مزاروں پہ ہے، قبروں پہ ہے، اور اتنا ہی نہیں، یہ الگ بات ہے کہ علماء سوء کی تعداد زیادہ ہے، علماء حق الحمدللہ اس سے بری ہیں۔ علماء سوء نے طرح طرح کے حربے اختیار کیے، لوگوں کے درمیان یہ تاثر ظاہر کیا کہ یہ نیک اور بزرگ شخصیتیں ہیں، ان سے دعائیں کرا لو، تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور میں بڑے کھلے دل سے کہنا چاہتا ہوں کس طریقے سے ظالموں نے مزار کی پرستش یا قبر پرستی کے پیچھے لوگوں کو لگایا۔ قبر شریف کے اوپر ان کے بہت سارے شریف کی جگہیں، جس کو یہ قبر شریف کہتے ہیں، مزار شریف کہتے ہیں، مزار کے اوپر کندہ کر کے لکھا ہوا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور لاش میں لکھا تھا الحدیث شیخ، حدیث کا نام دیا ہوا تھا۔ ایک آدمی مجھ سے کہا کہ آپ منع کرتے ہیں، حدیث کے اندر آتا ہے کہ قبر والوں سے مدد طلب کرو، آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ کہا چلو میں چلوں گا دیکھنے کے لیے کون سی حدیث ہے۔ میں گیا، سیوان کے اندر ایک پیر کا مزار ہے جس کو ازغیب پیر کے نام سے جانا جاتا ہے، ازغیب پیر اس کا نام ہے، اور اس کے اوپر لکھا والا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور تقریباً ہر مزار کے اوپر یہ آیتیں لکھی ہوتی ہیں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جہاں ولیوں کی فضیلتیں یا آیت ہے، صحیح ہے، اس میں ہم کوئی کلام نہیں کر سکتے ہیں، یقین ہے کہ آیت برحق ہے، افسوس اس بات پہ ہے کہ حدیث کے نام لے کر کے ان ظالم نے کندہ کروایا ہوا ہے۔ اذا تحیت فی الامور فاستعینوا باہل القبور، نعوذ باللہ من ذلک۔ جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس قبر والوں سے مدد طلب کرو، اور حدیث کا نام دیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ حدیث تو ہے ہی نہیں ہے، کسی بھی حدیث کے اندر، ضعیف اور موضوع روایت کے اندر بھی عبارت نہیں موجود ہے۔ ان ظالموں نے حدیث کے نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ عبارت کا انداز کیا ہوا ہے۔ میں نے 4 بیعت وہاں کیا مجاور سے، کون لکھوایا، کیسے لکھوایا، بات بڑھنے لگی، ہم نے کہا نہیں معاملہ ٹھیک ہے، وہاں بڑھ جاتا، لیکن میں گیا تو صرف تحقیق کے لیے، کیونکہ وہاں پر 1-2 آدمی ہمارے دوستوں میں سے جایا کرتے تھے جس کو میں نے پکڑا تھا۔ وہ عبارت دیکھی، دل کے اندر ایک چوٹ سی لگی کہ کس طریقے سے ظالموں نے لوگ گمراہ کرنے کے لیے، ظاہر سی بات ہے پڑھا لکھا آدمی پہنچے گا، دیکھے گا، پڑھے گا عبارت کو، کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث ہے تو صحیح ہے کہ علماء نے لکھا ہے، کوئی جاہل تو نہیں لکھا ہوگا۔ اذا تحیت فی الامور فاستعینوا باہل القبور، جب تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو تو اس قبر والوں سے مدد طلب کرو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حربے ہیں، عبارتیں لکھ کر کے، اتنا ہی بس نہیں، وہاں میں نے دیکھا عورتوں کو طواف کرتے ہوئے، جو ہو کی آواز آ رہی تھی، چلا رہی تھی، رو رہی تھی، کوئی ادھر پڑا ہوا ہے، کوئی ادھر چلا رہا ہے، کوئی اس کے جھاڑ پھونک کروا رہا ہے اپنے آپ کو۔ اور اسی کا واقعہ ہے کہ ہمارے دو کی ماں اور بہنیں تھیں، یہ مسلمانوں کی عورتیں تھیں، وہاں پر یہ جھاڑ پھونک کروانے کے نام پر، اولاد لینے کے نام پر رات میں زناکاری بدکاری کروا رہی تھی،
اور اکثر مزارات کے اندر یہ اڈے الگ بنے ہوتے ہیں جن بھوت جھاڑنے کے نام پر، کیونکہ جب جاتا ہے مرید کہتا ہے میری شادی ہوگی 10 سال کے اندر، ابھی بچہ نہیں ہوا ہے، بابا کہتا ہے ٹھیک ہے اس منتھلی ہونے کے بعد تم فوراً لے کر آؤ، اسے 2-4 دن رہنا پڑے گا۔ ایسے بھی واقعات میں نے دیکھے ہیں اور میں نے اس سے تحقیق شدہ باتیں ہیں، اس سے اقتراف کیا، جب توبہ کیا میرے سامنے توحید کا اقرار کیا، شرک سے جب اس نے توبہ کیا کہ آگے حضرت میں مزار پر رہا کرتا تھا اور رات میں یہ کام بھی کرتا تھا، استغفر اللہ۔ یہ میری شہادتیں ہیں میرے پاس کہ الحمدللہ جو توحید پرست ہوئے اس کی میں گواہیاں لے کر بات کر رہا ہوں کہ اللہ کے گھر میں وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے کرائے پر رکھا جاتا تھا اور ہم لوگ عیاشی کرتے تھے، اس سے بچہ ٹھہرتا تھا، ایک میں بچہ کسی کو ہو گیا تو پورے محلے میں ہنگامہ ہو گیا، فلاں مزار پر فلاں لڑکا پیدا ہو گیا اور یہ معاملہ بگڑتا چلا جاتا ہے۔ شیطان بہرحال یہ ہمارے مسلمانوں کی کمی ہے، ایمان نہیں ہے اور شرک کی صلاحیت ہے، شرک کو سمجھنے کی اور سنت کو سمجھنے کی، بدعت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، کیونکہ علماء سوء کی تعداد زیادہ ہے، مسلمان عورتوں کو کنفیوز کر کے اور ان کی ایمان اور عقیدے کو خراب کیا جاتا ہے۔ اور ان مزاروں کی پرستی کا سلسلہ چلا، ننگے بابا، تلہوہ بابا، مخدوم بابا، پروالا بابا، یہ سب کو میں نے دیکھا اللہ کے فضل سے، میں نے لمبا وقت گزارا ہے یہ سب کی تحقیق میں، اور تمام کی یہاں عورتوں کی جتنی بھیڑ ہوتی ہے، ایک میں نے ننگے بابا کا جب نام سنا میں یقین نہیں کیا کہ انسان بھی کہ ننگا دھڑنگا ہوگا اور وہ ولی ہے۔ اس کے بارے میں مجھ سے کہا کہ میں آپ برا بھلا آپ کہتے ہیں، آپ کو دیکھ دیکھ تو آپ جل کے راکھ ہو جائے گا۔ جب میں نے سوچ لیا کہ میں اس سے ملوں گا اور دیکھوں گا، کہا چلو تمہارے ساتھ میں چلتا ہوں، کون تمہارا بابا ہے مجھے جلا دے گا، جاؤ میں سے سامنے کھڑے ہو کر 50 مرتبہ اسے لعن طعن کروں گا، تم اپنے بابا سے کہہ دینا طاقت ہے جلانے کی جلا دو۔ ایک موحد وہابی لڑکا آ گیا ہے، میں اس کے سامنے گیا، دیکھا، کہا چلو میرے ساتھ بندہ نہیں گیا، لیکن میں دوسرے ساتھی کے ساتھ جب گیا تو میں دیکھتا ہوں استغفر اللہ، وہ ایک دم ننگا، جس میں کوئی کپڑا نہیں ہے، سر سے پیر تک ننگا ہے، اندھا ہے۔ وہ پہلے نالیوں میں پانی پیا کرتا تھا، نالیوں کے اندر لوگوں نے بتایا، میں نے دیکھا کہ 5-10 عورتیں بیٹھی ہیں، وہ ننگا دھڑنگا بیٹھا ہوا ہے اور عورتیں اس کے منہ مٹھائیاں کھلا رہی ہے، کوئی رو رو کے بابا سے فریاد کر رہی ہے کہ بابا ہم تیرے سامنے آئے ہیں، تو میری مراد کو پوری کر دے۔ وہ مٹھائیاں کھلا رہی ہے، نہیں کھا رہا ہے، کیونکہ عقیدہ ان کا یہ تھا کہ اگر جس کے ہاتھ کے سے بابا کھا لیتے ہیں ان کی مرادیں پوری ہو جاتے ہیں، اور جن کے ہاتھ سے بابا نہیں کھاتے ہیں ان کی مرادیں پوری نہیں ہوتی ہے۔ لہذا عورتیں رو رو کر کے فریاد کر رہی تھی کہ بابا ہم تیرے در پر بہت دور سے آئے ہیں، تو ہماری مراد کو پوری کر دے، ہماری مٹھائی کھا لے۔ بھلا بتائیے دن میں 50-100 عورتیں پہنچی، کتنی مٹھائی کھائے گا بندہ، بوڑھا آدمی؟ اور وہی ہو رہا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کچھ دنوں کے بعد وہ ننگی زمین پر چل رہا ہے اور پاخانہ بھی پیچھے سے کر رہا تھا، استغفر اللہ، پاخانہ کرتا ہوا چل رہا تھا۔ اور جب وہاں بیٹھ رہا ہے تو اس پہ عورتیں جا کر اس سے مرادیں مانگ رہی ہیں۔ یہ کیا ہے؟ کیا یہی ولی کی علامت ہے؟ ایسے لوگوں کو ولی کہا جائے گا؟ لیکن یہ شیطانی ولی ہیں۔ رحمان کے ولی ہیں الذین آمنوا کانوا یتقون، رحمان کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ایماندار ہوتے ہیں، صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ اور جو ولی ہوگا، ولی کا مطلب اللہ کا دوست، اللہ کے دوست۔ مومنوں کے بھی اللہ نے ولی کہا، والمومن بعض اولیاء بعض، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ولی ہے، دوست ہے۔ اور اللہ ہمارا سب سے بڑا ہے ولی ہے، اللہ ولی ہونا انت ولی ہونا، یہ تمام آیتیں ہیں، ولی کی سلسلے میں باتیں کبھی ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کس طریقے سے عقیدے خراب ہیں مسلمانوں کے، کہ ننگے دھڑنگے مجذوب بابا کے پاس جا کر کے اپنے فریادیں طلب کر رہے، جو کچھ نہیں جانتا، جاہل قسم کا آدمی۔ اور اس کے مرنے کے بعد بہت بڑا مزار بنا ہوا ہے۔ مرنے کے بعد میں سعودی جب چلا گیا، مجھے خبر ملی کہ وہ اس بابا کا تو مزار اتنا بڑا بن گیا کہ کم سے کم دن بھر میں ہزاروں مرد عورتوں کی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ اور آنے کے بعد میں نے دیکھا واقعی بھیڑ لگی رہتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کو مسلمان کہیں گے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے پہلے کہا قدیم مشرکین جو نظر نیاز پیش کرتے تھے وہ صالحین تھے، نیک لوگ تھے، لات منات یغوث یعوق نصر۔ لیکن یہ گندے رہنے والے، نالی کے پانی پینے والا اور ننگے دھڑنگے رہنے والا،
جس کو اپنے پیشاب پاخانے کی تمیز نہیں ہے، ولی کیسے بن سکتا ہے؟ لیکن آج اکثریت اس سے پیچھے ہے۔ کوئی تلہوا بابا آیا، وہ تیل ٹھگتا تھا اور مائک سے دم کرتا تھا۔ آج تو افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے حدیث گھرانوں کے اندر بھی شرکی اعمال پائے جاتے ہیں۔ ہماری عورتیں جا رہی مزاروں پر، ہماری بہو اور بیٹیاں جا رہی ہیں۔ اگر کسی کو بیماری لائی، کوئی جن آسیب کا اثر ہو گیا، ایک وقت نماز نہیں پڑھے گی، اور اپنے شوہر سے چھپ کر کے ہمارے گھر کی عورتیں جا رہی ہیں۔ گھوڑا سان جائیے، اور بھی بہت ساری جگہیں ہیں، وہاں جاتی ہیں اور اپنے فریاد رکھتی ہے، اپنی بیٹی کو لے کے جاتی ہے جھڑوانے کے لیے، وہاں پر جا کے فریاد کرتی ہے، بیماری ہے، بابا اس کو صحیح کر دیجئے، رات میں ڈرتی ہے، چلاتی ہے، ساری چیزیں، اور وہ ظالم تعویذ لکھ کے دیتا ہے، اور ہماری گھر کی بہویں، بیٹیاں، مائیں تعویذ گنڈے لے کر آتی ہے اور اس عقیدے کا اظہار کرتی ہے، کیونکہ اپنے اس عقیدے سے ثابت کر دیا کہ جو مصیبت، بیماری دینے والا اللہ رب العالمین ہے، وہی شفا دینے والا بھی ہے۔ ہم نے اس شفا کی صفت کو اللہ سے ہٹا کر کے ہم جھڑپکوا مولوی کے پاس منسوب کر دیا۔ تب ہماری مائیں جا رہی ہیں، ہماری بہنیں جا رہی ہیں۔ عقیدے توحید کے ماننے والے گھرانوں کی میں بات کر رہا ہوں، مشرکوں کی بات تو الگ ہے۔ ہمارے عزیز گھرانے سے عورتیں جا رہی ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر عقیدہ بگڑا ہوا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر عورتیں اپنے گردن میں تعویذ لٹکا رہی ہے، بچے اپنے گردن میں مسلماں سے گردن میں تعویذ لٹکا رہی ہے، اور شوہر جب ٹائٹ ہوتا ہے چھپا کر رکھتی ہے۔ یا بعض شوہر ایسے بھی ہیں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اس ننیالی دولت سے یا نانا کی یہاں سے ناتی جب آتا ہے پوتا ان کا، تعویذ بھی دیکھ رہا ہے، گنڈے بھی دیکھ رہا ہے، لیکن وہ نکالنے کی جرت نہیں کر رہا ہے، کیونکہ کئی عقیدہ کمزور ہے۔ یہ سمجھتا ہے ہر جناتی آثار تھے، آسیب کے اثر تھے، اور ہم نے نکال دیا تو ہو سکتا ہے بیماری پھر بڑھ جائے گی۔ بہت سارے لوگوں نے ہم سے یہی کہا، ہم نے کہا تم مسلمان ہو، اہل حدیث سے نام لینا چھوڑ دو۔ تم جب اہل حدیث ہو، یہ تصور کر لو ہماری موت ہو جائے گی، ہمارے بچے کی موت ہوگی، لیکن ہم شرکیہ اعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ ہمیں دنیا میں جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے گا، اللہ کے نبی کی حدیث کے اعتبار سے لا تشرک باللہ شیئا وَإِنْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِقْتَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم شریک مت ٹھہرانا اللہ کے ذات میں، اور تم قتل کر دیے جاؤ یا تم جلا دیے جاؤ۔ ذرا بتائیے ان عقید توحید کے ماننے والے اہل حدیثوں کا جو اپنے تعویذ اپنے باہوں میں لٹکا رہے ہیں، گردن میں لٹکا رہے ہیں، اور تعویذ گنڈا باندھ رہے ہیں، اور اتنا نہیں اگر ہے، اکثر و بیشتر گھروں میں دیکھتا ہوں، اہل حدیث گھرانے کے اندر برا مت مانیے گا، ہماری مائیں بہنیں جو سن رہی ہیں، آپ کے اندر میں دیکھ رہا ہوں بیماریاں، کیونکہ آپ کے جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تیل سرما لگاتی ہیں، ان کے ماتھے پہ بندیاں لگاتی ہیں کالے ٹکے کی۔ دیکھا کہ نہیں آپ لوگوں نے؟ ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے آپ کے بستی کے اندر؟ یقیناً ہو رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور عورتیں کیا کہتی ہیں؟ نہ ایسے ہی لگا دی ہیں اچھا لگنے کے لیے۔ استغفر اللہ، یہ عقیدہ توحید کے اندر خلل ہے، اس کا عقیدہ ہے کالا ٹکا ڈالنے کی وجہ سے ہمارے بچے پر جادو اور ٹونے کا اثر نہیں کرے گا، ہمارے دیواروں پر، ہمارے دروازوں پر بابا سے لکھوا کر ٹانگ دیا۔ اور 5 ٹن کا عقیدہ جو مشرکین کا عقیدہ تھا، یہ تعویذ گنڈے کرنے والے ظالم مولوی یہ 5 ٹن کے عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں، اور لکھتے بیچ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام۔ آپ تعویذ کو کھول کے دیکھیں گے، تعویذ کے اندر یہ باتیں ملتی ہے۔ 5 ٹن کا عقیدہ آج کے جدید مشرک کے اندر بھی ہے۔ تعویذ گنڈا کرنے والا خواہ اہل حدیث طبقہ سے ہو کہ حنفی طبقے سے ہو، بریلوی طبقے سے ہو، جب تک کہ تعویذ کے اندر شرکیہ جملہ نہیں لکھے گا اس کو یقین نہیں ہوگا۔ لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور چاروں کون پر یا علی فاطمہ یا حسن یا حسین، اور نقش بنایا ہوتا ہے، اور اس سے مزید لکھنے کے بجائے اب تو باتیں چھپ کے آ گئی، اس میں ڈال کر دے دیا جاتا ہے، اور آپ گردن میں لٹکا رہے ہیں، دیوار پر لٹکایا جاتا ہے مکان دکان کی برکت کے لیے۔ یہ سب کیا ہے؟ شرکیہ ہے۔ من تعلق تمیمتاً فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ ان رقا و تمائم و تیولا شرکن، بے شک جھاڑ پھونک شرکیہ، جھاڑ پھونک شرعی جھاڑ پھونک جائز ہے، الگ ٹاپک ہے، قرآن کی آیت سے دم کرنا جائز ہے، لیکن وہی شرکیہ جنتر منتر کے ذریعے جھاڑنا حرام اور شرک ہے، اور تیولا بتاشے میں شرنی میں دم کر کے دے دینا
ہماری عورتیں جاتی ہیں مولوی کے پاس، کہتی ہیں مولوی صاحب میرے بیٹی اور داماد کا رشتہ خراب ہو رہا ہے، بیٹی کو داماد نے چھوڑ دیا، مانتا ہی نہیں، خرچہ نہیں دیتا ہے، لہذا آپ کچھ کر دیجئے۔ وہ ظالم منگواتا ہے کہ مٹھائی لے کر کے آؤ، نہیں تو نمک لے کر کے آؤ، اس سے کپڑا لے کر کے آؤ، اور منگانے کے بعد اس پر دم کرتا ہے، اور دم کرنے کے بعد اس ترکیب اور بہت ساری ترکیبیں ہیں پڑھ کے دیتا ہے، اسے نمک میں شیرنی میں بتاسے میں کھلا دینا، مٹھائی میں، نہیں تو دال میں نمک میں پڑھ کر کے، یہی تیولہ ہے، یہ شرک ہے۔ کسی کے من کو پھیرنے کے لیے یہ آسان کام ہے سمجھتے ہیں، یہ بہت بہت خطرناک ہے۔ یہ شیرنی بتاسے میں دم کروا دینا، نمک میں دم کروا دینا، تیل میں دم کروا کے دے دینا اور لے کے آگے استعمال کر لینا، اور اس آدمی کے دماغ کو پھیر دینا، اس کے ماں باپ کی محبت کو ہٹا دینا، ان کے اپنے خاندان کی رشتہ داری سے ہٹا دینا، بلکہ اپنے آپ کو تیور میں کر لینا۔ یہ ظالم مولوی شرکیہ جملہ استعمال کرتا ہے، دم کر کے دیتا ہے، بندہ کھاتا ہے، اس کا رشتہ ماں باپ سے کٹ جاتا ہے، اس کا رشتہ اپنے گھر و سسرال والوں کے پاس جڑ جاتا ہے، اور آج کل زیادہ اس پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ شرک ہے۔ ان رقاوت والتولى شرک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے منع کیا ہے۔ اور اس کے اندر میں نے جب کتاب کا مطالعہ شروع کیا، بہت سارے لوگوں نے کہا قرآن سے دم کرنا جائز ہے، قرآنی آیت کو لکھ دے کر دینے میں کیا حرج کی بات ہے؟ میں نے کہا قرآن سے دم کرنے کا ثبوت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دم کیا ہے، دم کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے، لیکن قرآن کے اندر جو شفا اللہ نے رکھا ہے وہ صرف دم تک محدود ہے، لکھنے کے اعتبار سے کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا ہے، اس لیے شرک ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تعویذ کہتے ہیں گردن لٹکانے کو، گنڈا تعویذ جو بھی شکلیں ہیں لٹکانے کو، جب اگر لکھ کر کے دینا جائز ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چلو اس قرآن کی آیت کے ذریعے سے تعویذ بنا کر دے دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا لٹکانے سے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں قرآن کی آیتوں کو ہم لکھ کر دیتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ کا عقیدہ ہو، لیکن ہمارا عقیدہ ہے قرآن کو لکھ کر کے دینا تو الگ بات ہے، قرآن کی تحریف لازم آتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تعویذ گنڈے کے اندر قرآن تعویذ لکھنے والا وہ نقش بناتا ہے، اور نقش بنانے کے اندر یا علی فاطمہ حسن حسین کے نام لکھتا ہے، اور اس کے اندر 4 7 8 5 2 3 4 آپ کھول کے دیکھیے گا، یہ قرآن کی تحریف ہے۔ سورہ فاتحہ کی تحریف کر کے عدد میں تحریف کر کے ڈال دیا، موعظتین کو تحریف کیا، آیت الکرسی کو، چند مخصوص آیتوں کو تحریف عدد میں تقسیم کر کے بنا کر کے۔ اب 786 بسم اللہ کا نمبر ہے، لوگ عقیدہ رکھتے ہیں نا، لکھتے ہیں 786/92، کیوں؟ بسم اللہ کا نمبر 786 ہے، حالانکہ ہری کرشن کا نمبر ہے، اس کو میں ثابت کروں گا، آپ پوچھیں گے تو۔ ہری کرشنا کا نمبر 786 ہے، لیکن مسلمانوں کا عقیدہ بسم اللہ کی جگہ پر 786 لکھو۔ ویسے ہی ان ظالموں نے سورہ فاتحہ، سورہ ناس، موعظتین، اخلاص، کافرون اور بھی قرآن کی جو آیتیں ہیں تمام سورتوں کو تبدیل کر دیا ہے، تحریف کر دیا ہے عدد کے اندر، اور وہی چیزیں تعویذ کے اندر ڈالتا ہے۔ یہ شرک ہوا یا نہیں؟ تحریف، قرآن کی تحریف لازم آتی ہے، اور اس کو ہم گلے میں لٹکا رہے ہیں ثواب کی نیت سے اور شفا کی امید سے، اس طرح سے شرک ہے۔ چلیے قرآن کی آیت تک محدود ہے، لیکن جو قرآن کی آیتیں نہ ہوں اور شرکیہ جملہ ہو، نہ کہیں قرآن کی آیت ہو اور نہ کہیں عربی کے الفاظ ہوں اور نہ کہیں حدیث کے اندر کوئی ٹکڑا ہو، اور اس کے ذریعے سے کوئی تعویذ گنڈا بنا کر دے، اور اس کو جسے ہم پڑھ کر کے دم کریں، یا اس کو ہم پڑھ کر کے کسی سامنے جا کر پٹانے کی کوشش کریں، گرچہ بڑے عالم نے لکھا ہو، تو کیا اس کو ہم مان لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اور ایسا ہے، میرے پاس ثبوت ہے، پروف ہے۔ میں نے ایک جلسے میں نے کہا تھا کہ قرآن کی آیت کے نزدیک قرآن سے دم کرنا جائز ہے، لیکن کسی غیر الفاظ سے، جو شرکیہ الفاظ ہو، جنتر منتر جس کو کہتے ہیں، اس جنتر منتر کو پڑھ کر کے دم کرنا یا اس کو استعمال کرنا کہاں تک درست ہے؟ کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ میں نے اس کتاب کے حوالے سے دکھایا تھا، کتاب تو نہیں ہے میرے پاس ابھی، لیکن میں آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں، بڑے حنفی کے بڑے عالم ہیں، اللہ ان کو معاف کرے، اللہ ان کی غلطیوں کو معاف کرے۔ انہوں نے تعویذ گنڈے کے جہاں بہت سارے مسائل بیان کیے،
بچپن کا علاج، سر درد کا علاج، بخار کا علاج، تمام برائیاں بیماریوں کا علاج انہوں نے بتایا ہے۔ وہیں پر انہوں نے حب کے لیے، محبت کرنے کے لیے ایک جنتر منتر پیش کیا تھا، ایک جنتر منتر پیش کیا کتاب کے اندر۔ کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، عاشق الہی میٹھی ان کے رائٹر ہیں، اور عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، ان کے تذکرات ہیں، ان کی دعائیں ہیں، ان کے سارے حوالے اس میں پیش کیے گئے ہیں۔ انہوں نے حب کے لیے یعنی محبت کرنے کے لیے ایک جنتر منتر پیش کیا، یعنی کسی سے محبت کرنا، کسی لڑکی سے اللہ محفوظ رکھے، کسی لڑکی سے محبت کرنے کا ارادہ ہو تو حب کے لیے بہترین عمل انہوں نے پیش کیا۔ وہ لکھتے ہیں بسم اللہ پسر محمد ہاتھ تل منہ چکنا بیٹھو سر ڈھاکو ٹھاکو ٹھاکر گاؤں سگرا گاؤں ہتھا میرا نام میرا جمن جتھا یوں کہیں من موہن میرا نام باق لا الہ الا استغفر اللہ لا حول ولا قوت۔ بسم اللہ پسر محمد ہاتھ تل منہ چکنا بیٹھو سر ڈھاکو ٹھاکر بادو سرا گاؤں میرا جمن، کچھ اور الفاظ ہیں اس میں، میرا نام جمن جتھا یوں کہیں من موہن میرا نام باق لا الہ الا استغفر اللہ۔ اس کو پڑھنے کے بعد جس لڑکی سے آپ پیار کرنا چاہتے ہوں ان کے سامنے پڑھ کے ابرو کو پھیر لیجئے اور جائیے، نظر پڑے گی آپ کی فریفتہ ہو جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اس عالم کی بات چلے گی؟ گرچہ وہ عالم بڑے عالم ہیں، یہ شرکیہ جملہ ہے، ان کی بات کو ہم نہیں مان سکتے ہیں، نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ شرکیہ جملہ کے استعمال کیا جا رہا ہے اور اسے برائی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آج ہمارے سامنے کوئی کہے کہ بڑے عالم ہیں، بڑے متقی پرہیزگار ہیں، ان کا تقوی ایک طرف ہے، ان کی پرہیزگاری ایک طرف ہے، اللہ ان کو قبول کرے، لیکن اس کا استعمال کرنے والا آج کا جدید مولوی علماء سو جس کو کہا جائے اپنے تعویذ گنڈوں کے طرح یہ اندر استعمال کر رہا ہے۔ ہم کیوں استعمال کر سکتے؟ منع کرنے کی ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کس طرح اس گمراہیاں پھیلائی گئی۔ بڑے علماء کرام کی باتیں آتی ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ شرکیہ جملہ ہے اور تعویذ گنڈے پر عقیدہ رکھنا شرک ہے۔ اگر ہمارے سماج کے اندر، ہماری ماں بہنوں کے اندر عقیدہ ہے تو آپ دور کیجئے، اور آپ کے دل کے اندر ایسا عقیدہ ہے تو نکال کے پھینکیے، کیونکہ ایسا عقیدہ رکھنا اہل حدیث کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے مزار پر جانا اہل حدیث کا عقیدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وقت کی قلت ہے، نہیں تو اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں۔ آج کل ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم عیسائیوں کی نقالی کر رہے ہیں، یہودیوں کی نقالی کر رہے ہیں اور مشرکوں کی نقالی کر رہے ہیں، بے شمار مثالیں ہیں۔ اسی لیے ایک ہندو نے، جہاں ایک مزار کے سلسلے میں ایک چند اشعار ہے کہ مزاروں پہ دن رات چادر چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، نبی کو چاہے خدا کر دکھائیں۔ یہ تو بہت اچھے انداز میں شاعر نے کہا ہے، مسلم شاعر نے لکھا ہے نصیحت کے لیے، عبرت کے لیے۔ آج کل جدید مشرکین کی جو حالتیں ہیں اس پر ایک ہندو شاعر چند اشعار، بڑی لمبی چوڑی نظم ہے اور پرفیکٹ باتیں ہیں، وہ لکھا اپنے اشعار کے اندر کہ ایک ہی پربھو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں، ایک ہی پربھو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں، ایک ہی درگاہ پہ سر آپ بھی رکھتے نہیں، جتنے کنکڑ اتنے شنکر یہ اگر دستور ہے، جتنے مردے اتنے سجدے آپ کا دستور ہے۔ ہم اگر شرک کرے، چند میں اشعار لکھ لایا لمبا ہو جائے گا، اسے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے ہر کنکر میں شنکر ہے۔ اگر ہم دیوی دیوتاؤں کے استھان پر حاضری دیتے ہیں تو ہماری یہ رہنے والا سماج کیا مسلمان قبرستان پر حاضری دیتا ہے۔ اگر ہم پرساد بانٹتے ہیں تو یہ مسلمان تبرک بانٹتا ہے، اور ہم بھجن گاتے ہیں مندروں میں تو یہ اپنے مزاروں پہ قوا لیا جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ہمارے پاس ناگا بابا ہے مدد کرنے کے لیے تو ان کے پاس ننگا بابا ہے، ہمارے پاس ان کے پاس عامل بابا ہے، ہمارے پاس گھنٹیاں ہیں، ان کے پاس تالیاں ہیں۔ اتنی لمبی تشریح پیش کی ہے کہ یقیناً بیانی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں، اور یہ مسلمان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج یہ محرم منا رہا ہے، دسہرہ کی نقالی کر رہا ہے، آج یہ وہ دیوالی مناتا ہے کہ آج کل مسلمان شب برات مناتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ کچھ باتیں ہیں کیا ختم کیا جائے؟
ٹھیک ہے، اب کام کی باتیں آ رہی ذرا سننے، وقت تو ہے، نماز تو تاخیر سے پڑھنا جائز۔ تو وہ ہندو شاعر ہے، ہمارے لیے بہت عبرت کا مقام ہے۔ ہندو شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم جہنمی ہے تو یہ مسلمان جنتی کیوں کر ہو سکتا ہے؟ ہم اگر یہی کام کریں تو ہمیں اللہ نے کہا تمہیں نارے سقط جہنم میں جانا پڑے گا، اور یہ مسلمان ہمارے جس سے عمل کر کے جنت میں جائے گا۔ تو اگر تم ہو جنتی تو ہم بھی جنتی ہونے کے حقدار ہیں، نہ تو ہمارے ساتھ تمہیں بھی جہنم میں جانا پڑے گا، ورنہ ہم اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ اس نے نظریہ جو پیش کیا ہے واقعی دل کو رلا دینے والا یہ والے اشعار ہیں، دل کے جھنجھوڑنے والے اشعار ہیں۔ کس طریقے مسلمانوں نے اپنی حالت کو بنا رکھا ہے، اپنی مشابہت اختیار کی ہے، جہاں شرک کی براعت میں ڈوبا ہوا ہے، ہر میدان پر اس نے قالی کر رہا ہے عقیدے کے اعتبار سے۔ اور جیسے مزاروں پر اس کی جو استھان ہے دیوی دیوتا کے، یہ قبرستان کو بنا چکا ہے، اپنے شمشان گھاٹ کی طرح انہیں قبرستان کو بنا رکھا ہے، دیوالیاں بھی بنا رہا ہے شب برات کی شکل میں، پرساد تبرک دیتے ہوئے صرف نام چینج ہے، نام کی تبدیلی ہے، نہ تو فرق کچھ نہیں ہے عمل کے اعتبار سے۔ عمر کی چادریں سارے چڑھ رہے ہیں، وہاں بھی یہاں بھی۔ وہ عبداللہ عبد الرحمن ہے مسلمان، اور رام اور لکشمن گیتا کا نام رکھنے والا ہے، یہی فرق ہے بس۔ اس طرح کے مسلمان جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا ہے، کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی موت جو ہو رہی ہے شرک میں ہو رہی ہے، وہ ہم جہنم رسید دنیا کے اندر سے جا رہا ہے، کوئی صورت نہیں ہو سکتی اس کے بخشش کی۔ قرآن ناطق ان اللہ یغفر۔ اس کے بعد بھی اپنے آپ کہتا ہے اہل سنت والجماعت کا لیبل لگایا ہوا ہے، یہ خام خیالی ہے، بھول بھلیاں ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ اور اس کے بعد ایک شک میں نے آپ کے سامنے ابھی تک رکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی ہے۔ اگر 10-15 منٹ اور ٹائم دے تو میں مختصراً آپ کے سامنے اس بات کو رکھ دوں۔ محمد اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت، کلمے کا مفہوم یہی ہے کہ ہم جو کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابھی تک جو باتیں میں نے کی ہے صرف لا الہ الا اللہ کے تعلق سے، اور محمد رسول اللہ کے سلسلے میں جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا کہ ہمارے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ نمونہ ہیں، ہمارے رسول ہیں، بس ان کی اتباع پیروی ہی کافی ہے۔ اس امام مدینہ کے نزدیک کسی غیر امام کی اتباع جائز اور درست نہیں ہے، عقیدہ صاف کر لیجیے۔ سماج کے اندر رہنے والے بڑے سے بڑے علماء کرام ہوں، بڑے سے بڑے متقی پرہیزگار ہوں، بڑے مشائخ میں شمار ہو رہے ہیں، بڑے مفتیان کرام میں ان کا شمار ہو رہا ہو، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے اور سرنڈر نہیں کرے کہ نہیں ہمارے اماموں نے کہا، ہمارے بزرگوں نے کہا، ہمارے فلاں نے کہا، ہمارے فلاں نے کہا، سمجھ لیجئے کہ جس طریقے اللہ کی وحدانیت میں ان مشرکوں نے شرک کا ارتکاب کیا ہے، اسی طریقے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے نزدیک، نبی کے بعد کے نزدیک کسی غیر نبی کے بعد کو ترجیح دیتا ہے تو اس نے شرک فی رسالت کا ارتکاب کیا ہے۔ کیا شے؟ وہ شرک فی رسالت کا ارتکاب کرتا ہے، کلمہ زبان سے ضرور پڑھ رہا ہے محمد رسول اللہ کا، اگر اس آسانی کے ساتھ جس کو ہم ادا کر رہے ہیں کہ نبی کی بات آنے کے بعد ہم اپنے اماموں کی بات کو پیش نہیں گزار لیں، تو ابو جہل پہلے کلمہ پڑھ لیتا، ابو لہب پہلے کلمہ پڑھ لیتا، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو پوری زندگی نبی خدمت کی مدد کی، آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اے میرے چچا جان، آپ کے بہت سارے احسانات مجھ پر ہیں، آپ چلتے وقت اپنے میرے کان میں کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیجئے، اس کلمہ کو پڑھ لیجئے، میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے میں اللہ سے سفارش کروں گا کہ میرے چچا کو بخش دیجئے، چنانچہ میں آپ کے بخشوانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ اگر ابو طالب چاہتے جو ہم مفہوم کو سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں وہ پہلے استعمال کر لیتے اور مرنے سے قبل کہہ لیتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کو معبود جانتے ہوئے ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان کر میں جا رہا ہوں دنیا سے۔ لیکن انہوں نے سمجھا کہ نہیں، اگر ہم نے جس کا انکار کیا ہے پوری زندگی، ہمارے سماج کے ہمارے اور بھی اقربا ہیں سب بیٹھے کیا کہیں گے، ابو طالب جاتے ہوئے اپنے ایمان کو سنوار گیا، اپنے آپ کو سدھر کے چلا گیا، ہم لوگ گمراہ کر کے گیا، لہذا سماج کی رکاوٹیں آئی۔ یاد کیجئے نقطہ، حق بات کو قبول کرنے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ سماج کی پیروی ہے، نہیں تو لالچ ہے، خوف ہے، چند شکلیں ہوتی ہیں۔ تو ابو طالب کے ذہن میں بات یہی آئی کہ نہیں، اگر ہم اقرار کر لیتے ہیں تو یہ سماج کے لوگ ہمارے کیا کہیں گے۔ انہوں نے اس مفہوم کو سمجھا تھا کہ جب نبی کا ہم نے اعتراف کر لیا تو ہمیں اس نبی کی پوری پیروی کرنی پڑے گی۔ آج ہم کلمہ اعتراف کرتے ہیں
پیروی جب نبی کی بات آتی ہے کہ اس نبی کا یہ طریقہ ہے، ہم تمام طریقوں امام صاحب منسوب کر دیتے ہیں۔ یقین جانیے تمام ائمہ کرام کی میں عزت کرتا ہوں، ان کی تمام باتوں کو لیتا ہوں جو قرآن حدیث کی روشنی میں ہے، جو نہیں ہے وہ میں انکار کرتا ہوں، کیونکہ یہ تمام ائمہ کرام اہل حدیث تھے۔ امام اعظم کا جن کا لقب ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ اہل حدیث تھے، امام مالک اہل حدیث تھے۔ کتاب آپ کو مطالعہ کرنا ہو عقد الجید، علماء کرام جانتے ہیں تمام اقوال ائمہ کے پیش نظر بات ثابت ہے، تمام اہل حدیث تھے، عامل بالحدیث تھے، کیونکہ انہوں نے کہا اذا صح الحدیث فہو صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ اذا رأيتم كلاما يخالف الكتاب والسنة فاعملوا بالكتاب والسنة واضربوا كلاما على الحائط، جب تم میرے کلام کو کتاب و سنت کے مخالفت میں پاؤ تو میرے باتوں کو دیوار پر مارنا، کتاب و سنت پہ عمل کرنا حرام ہے۔ ایسے فتویٰ دے دینا میرے طرف منسوب کر کے جو میں نے کبھی نہیں بیان کیا ہے، وہ اس کے لیے حرام ہے فتویٰ دینا۔ تو گویا کہ ان کے اقوال کے پیش نظر یہ تمام بری ہیں۔ آپ ہمیں الزام کا عائد کرتے ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا چاہیے، رفع دین نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بھی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جنہوں نے کتاب الصلاۃ کا باب قائم کیا ہو، انہوں نے کہا ہو کہ میرا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے رفع دین نہیں کرنا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا۔ ان کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، بلکہ ان کے مرنے کے بعد 400 سال کے بعد، 600 سال کے بعد، 1100 سال کے بعد کتابیں لکھی جا رہی ہے اور عوام کے سامنے تاثر ظاہر کیا جا رہا ہے کہ امام صاحب کے مسلک ہے۔ اس کتاب فتاوی عالمگیری 1100 سال کے بعد لکھی گئی ہے، ہدایت 400 سال کے بعد لکھی گئی ہے، قدیر 200 سال کے بعد لکھی گئی ہے۔ ان کتابوں کے مسائل کیا شیخ یہ مسئلہ ہے، شیخ یہ مسئلہ موجود ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جنہوں نے تو کہا ہو کہ میری پیروی کر کے نجات حاصل کر لینا، تم میری پیروی کر لینا، میری بات کو مانے، کہیں بھی نہیں ہے۔ چیلنج ہے، کوئی بھی عالم ثابت نہیں کر سکتا ہو کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا ہو کہ تم میری اتباع کر کے پیروی کر کے نجات کے حقدار ہو سکتے ہو، یا میری بات کو تم مان کر کے جنتی ہو سکتے ہو۔ تمام لوگوں نے کہا کہ میری باتیں جب قرآن حدیث کی مخالفتیں ملیں گی، میرے باتوں میں دیوار پر مار دینا، اور جتنی بھی حدیث کتابیں ملیں گی اس کے اندر اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ آج جتنے مسائل پر عمل ہے ضعیف حدیث پر، موضوع حدیث پر، امام صاحب کا قول ہے کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے۔ میں بارہا کہا کرتا ہوں احناف حضرات سے، کیونکہ میرے بھائی ہیں، میں ان سے کہا کرتا ہوں اگر آپ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات مانتے ہیں 30 الفاظ کے ساتھ، کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ فلانت ربنا بعداد رمل علی من رد قول ابی حنیفہ، گرچہ انہوں نے جو بیان کیا اس کے اندر باتیں نہیں ہیں، تو ان کے شاگردوں نے جو باتیں بیان کی ہے کتاب کے اندر، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب مکمل ہے، لیکن ان کے شاگردوں نے لکھا جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو انکار کر دے گا اس پر ریت کے ذروں کے برابر لعنت ہو۔ میں اسی الفاظ کے عبارت سے میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی احناف ہیں کہ مسلک حنفی کے ماننے والے ہیں ان سے مقدمانہ التماس کرتا ہوں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، میری باتوں کو قرآن حدیث کے مخالفت میں چھوڑ دینا۔ اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بات کو چھوڑنے پر ریت کے ذرہ کے برابر لعنت برسے گی، تو آپ صحیح حدیث کو مان لیجئے، ان کے قول کو مان لیجئے، ان کے قول پر عمل کر لیجئے۔ صحیح حدیث میرا مذہب ہے، آپ جب مان لیں گے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث تھے، آپ بھی اہل حدیث ہو جائیں گے۔ لیکن انشاءاللہ اتفاق نہیں کرتے لوگ، کیونکہ دل کے اندر قدورت ہے، نفاق ہے، دعویٰ جھوٹا ہے، اور یقیناً جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کے بعد امام مدینہ کی اتباع کو چھوڑ کر امام کوفہ، بصرہ، بغداد کسی غیر امام کی پیروی کرتے ہوئے دنیا چلا جائے گا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نہ آتی کہ اس کے اعمال برباد ہوں گے، جس طرح شرک سے اعمال برباد ہوتے ہیں، جس طرح بدعات سے اعمال برباد ہوتے ہیں، ویسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفت میں ان کے سارے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ قرآن نہ آتی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں سے خطاب رب العالمین نے کیا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو برباد مت کرو۔ اس قرآن کی آیت کے پیش نظر مخالفت رسول کی بنیاد پر سارے عمل برباد ہوتے ہیں۔ آپ فیصلہ کیجئے، فیصلہ کیجئے۔ ہم منانے نہیں آتے ہیں، یا کہیں بھی جاتے ہیں ہم منانے کے لیے نہیں جاتے ہیں، حق بات پہنچانے کے لیے جاتے ہیں کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، غلط ہے، یہ اقوال ائمہ ہے، بہت ہی قلت ہے، اس کے بارے میں تو بہت ساری باتیں ہیں۔ آخری بات،
جس پر ہمارا یقین ایمان ہے، تمام جو بیٹھے یا سن رہے ہیں، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا، مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ کہہ دے کہ قرآن کے اس آیت پر مجھے یقین ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی، یقین ہے نا کہ اللہ نے کہا اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، نبی آپ کہیے لوگوں سے، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کی پیروی کرو۔ اس آیت پہ یقین ہے۔ اب سماج کے اندر رہنے والے بڑے سے بڑے مولوی یا اس روئے زمین کا کوئی عالم اگر اپنی پیروی کی طرف گامزن کرتا ہو تو یہ قرآن کی مخالفت ہوگا، اس سے قول یا موافق ہوگا؟ کیا جواب ہوگا؟ مخالفت میں ہے نا، بولیے تو کم سے کم اتنا سمجھ رہے ہیں نا۔ اللہ نے کہا میرے نبی کی پیروی کرو، ان کی نبی کی مخالفت میں سارے اعمال برباد ہو رہے ہیں۔ آج نبی کے مقابلے میں یہ کہے کہ میری اتباع کرو تمہیں نجات مل جائے گی، جسے کہتے ہیں نا مزاری لوگ، احمد رضا خان کی پیروی کرو نجات مل جائے گی، وہ ہمارے مشکل کشا ہیں، ہمارے مدد کرنے والے ہیں، اور اشعار بھی لکھا ہے ہم پہ ہے حاجت روا احمد رضا، ہے میرا مشکل کشا احمد رضا، جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے جام کوثر کا پیلا احمد رضا، استغفر اللہ العظیم۔ کہاں کہ میں بات کروں؟ باتیں بہت ساری تھیں، میں تو آیا تھا کہ مجھے 1.5-2 گھنٹے بات کرنے کے لیے اسی عقیدے پر۔ بولے اگر کوئی بندہ آپ کے سماج کے اندر بڑا سے بڑا عالم ہو، وہ کہے کہ ہمارا فلاں صاحب نے یہ کہا تھا فلاں کتاب کے اندر کہ میری اتباع کر لو دنیا کے اندر تمہیں نجات مل جائے گی، تو ہم دعوے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اس کی اتباع کے اندر نجات تو نہیں ملے گی، یقیناً جہنم نصیب ہو جائے گی قرآن کے خلاف میں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ماتم کرنا پڑتا ہے مجھے، ایسے اقوال افعال جب میں دیکھتا ہوں یا پڑھتا ہوں، ایسی باتیں، ایسے اقوال آتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام کے جو کہتے ہیں میری اتباع میں نجات کی ممکن ہے۔ میں نے بتایا تھا پچھلے پروگرام کے اندر معذرت کے ساتھ کہ اللہ کے رب العالمین کے اس کلام کے مخالفت میں وہی تذکرۃ الرشید کے اندر ایک عبارت ہے، عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ کہا ہے، عبدالرشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں اس روئے زمین پر کچھ نہیں ہوں، حقیقت ہے، حقیقت ہے کچھ نہیں ہے آپ، لیکن ہدایت نجات موقوف ہے صرف میری اتباع پر۔ استغفر اللہ، کیا دعوت دے رہے ہیں لوگ؟ کون سا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آج مزاروں کے پیچھے لگا کر مولویوں نے اس کے آستانے بہادری دلانا شروع کر دیا، وہ تو مشرک کہلائے۔ آج ہم اپنے آپ کو اہل سنت جماعت کا لیبل لگا کر کے غیر اللہ کی پرستش کریں، غیر نبی کی پیروی کریں، نبی کی مخالفت میں عمل کریں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کے ایمان کی نفی کی، قرآن ناطق ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انحراف کرتے ہوئے کسی غیر نبی کی پیروی کرتا ہے یا اور اپنے تمام اختلافی مسائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل نہیں مانتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ تیرے رب کی قسم ہے، تیرے پروردگار کی قسم ہے، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا ہے جو تمام اختلافی مسائل میں صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل اور رہبر نہیں مان لے۔ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اس آیت پہ یقین ہو جائے، اس آیت پر عمل کر لے تو سماج کے سارے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ختم کرنا نہیں چاہتے۔ بہرحال وقت کی قلت ہے، مختصر وقت میں جو میں نے آپ کے سامنے کلمہ توحید کے مفہوم کو پیش کیا ہے اللہ کی توفیق سے، اور ریاکاری کے لیے نہیں، اللہ محفوظ رکھے، ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ ہمارے دل کے جذبہ خواہش ہے کہ میں اپنے سماج کے بھولے بھالے عوام کے سامنے ان تمام چھوٹے موٹے باتوں کو پیش کرنے کی کوشش کروں تاکہ ان کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے، دنیا میں زندگی گزاریں تو شرک سے بیزاریت کا اعلان کرتے ہوئے، توحید پر گامزن ہوتے ہوئے، اور پیروی کے اعتبار سے، اسوہ نمونہ کے اعتبار سے، آئیڈیل کے لیے صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ترجیح دے، اسی میں نجات ممکن ہے۔ رب العالمین سے دعا کے بار الہ ہم تمام سامعین و سامعات کو توحید پر گامزن ہونے کی توفیق عنایت فرما دیں، بعد وہ شرکی اعمال سے بچنے کی توفیق عنایت فرما، بعد وہ متبع رسول بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ۔